ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ ذی الحجہ کا مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا ہے۔ اس مہینہ کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال مویشی کافی زیادہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اگر اب اللہ پاک کا فضل کرم ہو کہ اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے تو اس مالک کا ایک اور انعام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہوئی اور ایک فرمانبردار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے تو ہم نے اسے عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا، وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی طرف آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ معززین کرام، دنیا میں انسان کو دو چیزیں عزیز ہوتی ہیں، ایک انسان کو جان اور دوسری اولاد عزیز ہوتی ہے۔ جب جان کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی پرواہ نہ کی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوئے۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ لوگ خوش تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا آج کے بعد کوئی نہیں ہوگا، مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آخر جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جان کے بعد اولاد کی باری آتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک براق رفتار سواری لے آئے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کافی سفر کے بعد جب سرزمین مکہ میں پہنچ گئے، جہاں آج کل آب زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے پیارے خلیل، منشائے الہی یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا۔ کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دے کر واپس آنے لگے تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے پیارے خلیل، کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر ٹھہرایا تو جاتے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھوک کے وقت کھجوریں کھاتی اور شدت پیاس کے وقت پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ علیہ السلام قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ پھر آپ علیہ السلام واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھیں، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام جن دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئیں، ان دونوں پہاڑیوں کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سیدہ ہاجرہ علیہ السلام 7 مرتبہ دوڑی۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں
ताकि मेरी बरगुजीदा प्यारी बंदी सैयदा हाजरा अलैहा सलाम की सुन्नत को जिंदा रखें। इन दोनों पहाड़ियों को अल्लाह पाक ने अपनी निशानियां करार दिया है। इन दोनों पहाड़ियों का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे पारा में फरमाया है, बेशक सफा और मरवा अल्लाह पाक की निशानियों में से हैं। जब सैयदा हाजरा अलैहा सलाम को दूसरी पहाड़ी से भी पानी ना मिला तो वापस अपने बच्चे के पास आती हैं और एक अजीब मंजर देखती हैं। जहां पर हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की एड़ियां हैं, वहां पर पानी का एक साफ शफाफ चश्मा जारी है। इस पानी के अचानक जाहिर होने से सैयदा हाजरा अलैहा सलाम की खुशी की इंतहा ना रही। फौरन अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाई। फिर ख्याल आया कि इस बढ़ते हुए पानी को रोकना चाहिए। आखिरकार आप अलैहा सलाम ने इस पानी के इर्द गिर्द एक आड़ बना दी। पानी को रोकते हुए सैयदा हाजरा अलैहा सलाम कह रही थी, जमजम, ठहर ए पानी ठहर। यही वो आबे जमजम है जिसे करोड़ों लोग बतौर तबरक पीते हैं और साथ ले जाते हैं। नबी अकरम नूरे मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सैयदा हाजरा अलैहा सलाम इस पानी को जमजम ना कहती तो ये पानी सारी कायनात की हर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी होता। सैयदा हाजरा अलैहा सलाम पानी से खुद भी सैराब होती और अपने नूरे नजर हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को भी पिलाती। इसी तरह वक्त गुजर गया। आबे जमजम बहने लगा। दूर जंगल से परिंदे अपनी प्यास बुझाने के लिए इस पर मंडलाने लगे। यहाँ तक के कबीला बनी जरहम का वहां से गुजर हुआ जो यमन से आए थे। उन्होंने अपने में से एक आदमी को पानी की तलाश के लिए भेजा। जब वो आबे जमजम के करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि एक औरत वहां पर मौजूद है और इस औरत की गोद में एक बच्चा है। इस आदमी ने कबीला वालों को पानी की खबर दी तो वहां सारा काफिला पहुंच गया। उन्होंने सैयदा हाजरा अलैहा सलाम से इजाजत ली और वहीं पर मुकीम हो गए। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि आबादी का सिलसिला बढ़ता हुआ शहर की शक्ल इख्तियार कर गया और मक्का मुअज्जमा के नाम से मौसूम हो गया। एक रिवायत में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिलहज्जा की पहली शब को ख्वाब देखा जिससे आपको निदा दी जा रही है कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में कुर्बानी करो। जब सुबह हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और बहुत सी बकरियां खुदा की राह में कुर्बान की। फिर दूसरी रात को भी यही ख्वाब देखा जिसमें आप अलैहिस्सलाम को हुक्म मिल रहा है, ऐ खलील अलैहिस्सलाम कुर्बानी करो। सुबह हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी गायें और बकरियां अल्लाह की राह में कुर्बान की। जब तीसरी रात हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने वही ख्वाब देखा। सुबह बेदार होकर बहुत से ऊंट खुदा की राह में कुर्बान किए। 8वीं जिलहज तक यही ख्वाब का सिलसिला जारी रहा। रात को ख्वाब में हुक्म होता कि कुर्बानी करो। हर सुबह बेदार होकर राह खुदा में जानवर कुर्बान कर देते। जब 8वीं शब में ख्वाब देखा और कुर्बानी का हुक्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या शय कुर्बान करूं? हुक्म मिला अपने लख्ते जिगर प्यारे फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करो। ये हुक्म पाकर खलील अलैहिस्सलाम मुतफिक्र हो गए। 9वीं जिलहज को ख्वाब देखा कि आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से अपने फर्जंद को ज़िबा कर रहे हैं। सुबह बेदार हुए और यकीन कर लिया कि ये हुक्म खुदाबंदी है जिसकी तामील जरूरी है। 10वीं जिलहज की रात को फिर यही ख्वाब देखा। 10वीं जिलहज की सुबह को आप अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा अलैहा सलाम के पास तशरीफ ले गए और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुला कर तैयार करो। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नहला धुला कर खुशबू लगाई और तैयार करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा। बाप बेटा छुरी और रस्सी लेकर जबले अरफात की तरफ चल पड़े। काबा शरीफ से कुछ दूर पहुंचे तो शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को इस अजीम कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ऐ हाजरा, आपको मालूम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला है कि अपने बेटे की कुर्बानी कर। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शख्स, अगर खुदा का हुक्म इसी तरह है तो मैं और मेरा बेटा खुदा के हुक्म पर राजी हैं। शैतान जब मायूस होकर वापस हुआ तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालने लगा। करीब जाकर कहा, तुझे तेरे वालिद ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं।
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عزم سے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی کو روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان دور ہو جا میری نظروں سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرمایا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، جو بات آپ علیہ السلام نے کہی اس کی گواہی اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید دیتا ہے۔ یوں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب باپ بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان میری کچھ وصیتیں ہیں، قبول فرمائیں۔ وہ وصیتیں یہ تھیں، ابا جان پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں بیٹے کی محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضہ سے رہ نہ جائیں، اور میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے گا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کے چھری نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی، اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ نے آپ علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ وہ مجھے نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ کو تو ایک دفعہ حکم ملا کہ نہ جلانا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو نہ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلائی، گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والے لوگوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت کے دن تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نے